أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عوته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. صلوات. آج کا دن بہت ہی غم سے ڈوبا ہوا دن ہے. اس وقت ہماری ہر سانس اور ہر تنفس کربلا کی طرف ہے اور کربلا کے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سارے جمع ہوئے ہیں. اربعین حسینی اصل میں حسینیت کی یزیدیت پہ فتح کا دن ہے. اربعین حسینی در حقیقت شمشیر پہ خون کی ارجمندی کا دن ہے. اربعین کا دن اصل میں سنت زینبی کے احیاء کا دن ہے. اربعین کا دن حقیقت میں باطل پہ حق کی فتح کا دن ہے. اور آج تک 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں اس مظلوم کو کہ جنہوں نے اپنی ساری ہستی، اپنا سارا وجود پروردگار کی ذات کے لیے قربان کر دیا. اسی وجہ سے اگر آپ زیارت اربعین جو آپ نے پڑھی ہے اس میں
ایک جملہ ہے میرے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَخَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، یعنی آپ اگر دیکھیں یہ زیارت ہے مختصر، لیکن معرفت کا ایک سمندر ہے۔ ظاہر ہے کہ جو علم کے باب ہوا کرتے ہیں، جو علم کا در ہوا کرتے ہیں، جو علم کا گھر ہوا کرتے ہیں، ان کی گفتگو کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے، اور یہ اسی طرح ہی ہے کہ امام حسن بھی علم کا در ہے، امام حسین بھی علم کا در ہیں، امام زین العابدین بھی علم کا در ہیں، امام محمد باقر بھی علم کا در ہیں، امام جعفر صادق بھی علم کا در ہیں۔ علم کا در ہیں، علم کا گھر ہیں۔ ان کی گفتگو فقط زیارت نامہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک معرفت کا، ایک حق کا، ایک پیغام کا، ایک حقیقت کا، ایک بحر بے کراں ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی موجیں پوری دنیا میں چھلک رہی ہیں، جس میں فرمایا بَذَلَ مُحْجَتَهُ فیک، سید الشہداء نے اپنی سارا بھرم، سارا وجود، ساری ہستی، اپنی جان کو قربان کر دیا تیری ذات کی خاطر، اپنے مال کو قربان کر دیا تیری ذات کی خاطر، عزت و ناموس کو قربان کر دیا تیری ذات کی خاطر۔ بَذَلَ مُحْجَتَهُ فیک، ساری کی ساری ہستی قربان کر دی ہے۔ کس لیے کی ہے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، یہ ہے اصل میں حقیقت ہے فلسفہ کربلا جس کو کہا جائے، حکمت کربلا جس کو کہا جائے، قیام کربلا جس کو کہا جائے، فلسفی آف قیام جس کو کہا جائے، اپرائزنگ جس کو کہا جائے، وہ کیا ہے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ دنیا کو جہالت سے نکالا جائے، دنیا کو علم کی طرف لایا جائے، دنیا کو معرفت کی طرف لے کر آیا جائے، دنیا کو توحید کی طرف لے کر آیا جائے، دنیا کو عقائد کی طرف لے کر آیا جائے، دنیا کو ولایت کا نظام دیا جائے، دنیا کو امامت کا نظام دیا جائے۔ اس وجہ سے ہے، یعنی کہ دنیا کو جہالت سے نکالنے کے لیے علم کی، اس وجہ سے کہ سید الشہداء کی ذات علم کی دنیا ہے، سید الشہداء معرفت کا خزانہ ہے۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، جہالت سے دنیا کو نکالا جائے۔ جہالت، انسان کے پاس علم آنا چاہیے، انسان کے پاس شعور آنا چاہیے، انسان کے پاس معرفت آنی چاہیے۔ وہ جو سارے جاہل جمع تھے یزیدی، یعنی یزیدیوں میں دو بڑی خرابیاں تھیں، بڑی خرابیاں، ایک ان میں دنیا پرستی تھی، دوسری ان میں لالچ تھی۔ ان دونوں بڑی بیماریوں کی وجہ سے طمع پرستی، حب ذات اس میں اس قدر زیادہ تھی، حب حیات اس قدر زیادہ تھی، حب اقتدار اس قدر زیادہ تھی۔ کوئی رائے کی حکومت کے لیے آ گیا تو کوئی مال اور دولت کے اس نشے کے لیے آ گیا کہ ہمیں جو ہے مال ملے گا، ہمیں دولت ملے گی۔ یہ اس وجہ سے تھا، یعنی یہ دونوں سب سے بڑی جو بیماریاں ہیں، لالچ، دنیا پرستی۔ دنیا پرستی کا خلاصہ ہو جاتا ہے حب ذات میں، حب حیات میں، اور حب جاہ و ریاست میں۔ یہ ساری کی ساری یزیدیوں میں تھی۔ وہ یزیدی کہ جو یہ کہتے تھے کہ نہیں، اچھا آپ نماز کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں، آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھا، اس قدر جاہل تھے وہ، اس قدر جہالت تھی ان میں۔ امام فرماتے ہیں میں نماز کے لیے ٹائم، کہا آپ کی نماز قبول نہیں، یعنی جس طرح نماز انہوں نے قبول کر دی، جو وارث جنت ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے،
اور جو جاہلان امت ہیں ان کی نمازیں قبول. یہ ہے ان کے ہاں. دوسرا وہ منکرین ولایت تھے. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ساری تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یہ ساری احادیث میرے بارے میں، حسین منی وانا من حسین ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جاؤ ابھی بھی صحابی زندہ ہیں اب تک، زید ابن ارقم سے پوچھو، سعید خدری سے پوچھو، جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ آپ بغضاً لابیک، اس وجہ سے آپ کو قتل کر رہے ہیں تاکہ آپ کے بابا کی دشمنی میں، اس بغض میں قتل کر رہے ہیں. کس قدر جہالت ہے، اس قدر جہالت سے نکالا ہے. اس وجہ سے کہ سید الشہداء ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، میرا حسین چراغ ہدایت ہے. اگر کسی نے ہدایت لینی ہے تو اسے در حسین سے ملے گی. حسین ابن علی کا جو دروازہ ہے وہ ہدایت کا دروازہ ہے. اس وجہ سے کہ ہادی مطلق اللہ کی طرف جنہیں ہدایت، اور اللہ نے جو ہادی بنا کر بھیجے ہیں، ہادی بھی اسی گھر سے ہیں، مہدی بھی اسی گھر سے ہے. یہ دونوں اسی گھر سے ہیں. سید الشہداء کی یہ تصدق میں ہے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. یہ خصوصیت جو اربعین کی، سید الشہداء کو اللہ نے کچھ خصوصیتیں دی ہیں جو کسی باقی معصوم کو نہیں ہیں. خصائص الحسینیہ، اس پہ کتابیں ہیں کہ سید الشہداء کی کچھ خصوصیتیں. ان خصوصیتوں میں سے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. جی آپ 5 صلواتیں پڑھیں گے اور 5 نعرے لگائیں گے تاکہ ہمارے بچے آ کے سینیٹائز بھی کریں، اور یہ جو انتظام ہے باہر کیف خصوصیات اللہ نے قرار دی ہیں. سید الشہداء امام حسین میں کچھ ایسی خصوصیتیں ہیں جو کسی باقی معصوم میں نہیں ہیں. وہ خصوصیت ان میں سے جس طرح فرمایا استجابت الدعاء تحت قبت، یہ خصوصیت ہے. قبہ سید الشہداء کے نیچے آپ جو دعا کریں گے وہ دعا آپ کی کبھی رد نہیں ہوگی. حائر حسینی میں جو دعا ہو جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، شرف قبولیت عنایت فرماتا ہے. یہ پہلی خصوصیت اللہ نے قرار دی ہے. یہ سید الشہداء کے قبے کے نیچے ہے، یہ سید الشہداء کے روزے میں ہے. یہ خصوصیت کسی اور جگہ گارنٹی کے ساتھ نہیں ہے. ویسے تو آپ معصومین کے ہاں جاتے ہیں اپنی التجائیں لے کر، اپنی امنگیں لے کر، اپنی آرزویں لے کر، ان کے واسطے میں اللہ قبول کرتا ہے. یہ تو واسطے ہی ایسے ہیں جہاں پہ آدم کا واسطہ قبول ہوتا ہے، جہاں پہ انبیاء کے واسطے قبول ہوتے ہیں، جہاں پہ عالم امکان کے میں کیوں کہوں بلکہ یہ واسطے ایسے ہیں کہ فرشتے بھی واسطے لیتے ہیں تو اسی در سے لیا کرتے ہیں. یہ واسطے ایسے ہیں. یہاں تو ملائکہ آ کر واسطہ لیتے ہیں، یہاں تو انبیاء آ کر واسطہ لیتے ہیں. لیکن سید الشہداء کی بارگاہ میں جو واسطہ ہے، اس قبے کے نیچے، اس روزے کے نیچے، حائر حسینی میں جب انسان آ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا شرف قبولیت پا جاتی ہے. یہ پہلی گارنٹی ہے.
یہ پہلی ضمانت دی ہے. دوسری جو ضمانت ہے سید الشہداء کی بارگاہ میں وہ یہ ہے الشفاء فی تربتہ. یہ بھی خصوصیت ہے. اللہ نے شفا رکھی ہے تربت میں. تربت سید الشہداء میں دنیا کی ہر مٹی کھانا حرام ہے سوائے تربت سید الشہداء. فرمایا کہ موت کا تو باہر کا کوئی علاج نہیں ہے. موت تو انسان کے لیے فکس ہے, مقدر میں ہے, لکھ دی گئی ہے. کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے, جو بھی آیا ہے باہر کا ایک نہ ایک دن اس نے جانا ہے. لیکن فرمایا کوئی ایسی لا علاج بیماری نہیں ہے جس کا علاج تربت سید الشہداء میں نہیں ہے. ایک چنے کے برابر تم کھا لو, اللہ تمہیں شفا دے گا. یہ کیا ہے؟ تربت سید الشہداء میں الشفاء فی تربتی. اللہ نے شفا رکھ دی ہے اس تربت میں. تیسری چیز جو خصوصیت ہے سید الشہداء میں, یعنی کیا ہے؟ اللہ نے قبولیت کی ذمہ داری لی ہے دعا کی. اللہ نے ان کی تربت میں شفا رکھا. تیسری چیز الامامت فی ذریتی. قیامت تک کے لیے ولایت کا نظام رہے گا, ذریت حسینی میں رہے گا. قیامت تک امامت کا نظام رہے گا, وہ ذریت حسینی سے رہے گا. یہ بھی قیامت تک کے لیے ہے. اس وقت یوسف زہرا ذریت حسینی میں ہے. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بہتر انداز کے ساتھ صلوات پڑھیں. اس وجہ سے کہ نظام عدالت, نظام ولایت اور نظام امامت چل رہا ہے سید الشہداء کے صدقے میں اس وقت. یہ بھی اللہ نے خصوصیت رکھی ہے سید الشہداء میں. یہ اللہ نے خصوصیت رکھی. یہ تین ایسی خصوصیت ہیں. چوتھی چیز بتاؤں کہ جو خصوصیت ہے وہ یہ 40 ہے. 40 حسینی یہ بھی خصوصیت ہے سید الشہداء کی. آپ 40 جو ہے امیر المومنین کا نہیں ہوتا ہے. 40 امام حسن مجتبیٰ کا بھی نہیں ہے. 40 امام زین العابدین کا بھی نہیں ہے. 40 کسی معصوم کا نہیں. یہ جو 40 کی خصوصیت ہے, یہ 40 کی خصوصیت بھی سید الشہداء کے ساتھ مخصوص ہے. یہ تو بعد میں کوئی 10واں بناتا ہے تو کوئی 20واں ہے تو کوئی یہ بناتا ہے. یہ ویسے ہی ہے بعد میں, یہ بعد میں بنے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو دوسری طرف منتقل کر دیا جائے. یہ اس وجہ سے ہے. یہ فلاں کا جو ہے 10واں ہے تو فلاں کا 24واں ہے تو فلاں کا 20واں ہے. یہ ویسے ہی بنائے ہوئے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے. اس کا تاریخ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے, شریعت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام کے ساتھ بھی نہیں. حقیقت میں جس کی طرف متوجہ کیا ہے 40واں چہلم فقط سید الشہداء کا ہے. یہ مخصوص ہے خصوصیت. لہذا اس خصوصیت کو جو معصومین علیہ السلام نے تاکید کی ہے اس وجہ سے کہ یہ نسبتیں میری اور آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہیں, یہ تو معصومین کا صدقہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں تعلیم دیا ہے. اس وجہ سے اپنی طرف سے کچھ نہیں ہم کر سکتے. یہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. اسی وجہ سے اس 40 کے سلسلے میں ہر معصوم نے تاکید کی ہے 40 حسینی کی. 40 حسینی کے سلسلے میں ہے. تم زیارت پڑھو گے. شیعوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی ہے علامات المومن 5. مومن کی 5 علامتیں. کس نے کہا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام. فرماتے ہیں مومن بننا چاہتے ہو تو مومن بننے کے لیے آپ کو 5 چیزیں ہر کیف اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. 5 چیزیں آپ کو اپنے آپ کو
5 چیزوں کا پابند کرنا ہوگا. ان 5 چیزوں میں اس وجہ سے کہ 40 ایک بہت بڑی، اس 40 کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں. 40 تحریک حسینی کی ایک بہت بڑی تنظیم کا نام ہے. اس وقت تحریک حسینی یا قیام حسینی کی ایک عظیم عالمی تنظیم کا نام ہے 40. 40 شعار حسینی کی ایک عالمی تنظیم کا نام ہے. پوری دنیا میں ایک منظم، اس وقت آج آپ نے دیکھا وہ یزیدی جو کہتے تھے ہم 40 نہیں ہونے دیں گے، آج ان یزیدیوں نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں عزادار زینبی آ گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تحریک ہے، یہ عالمی تنظیم کا نام ہے. انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن آف اپرائزنگ جو جس کو کہا جائے وہ 40 ہے. 40 سے ہر یزیدی پریشان ہوتا ہے. خواہ 40 کی مشی ہو، 40 واق ہو، ہر یزیدی اس سے پریشان ہوتا ہے. اور آج بہت سارے یزیدیوں بالکل ان کی جتنی نیتیں ہیں ساری فنار ہو چکی ہیں. آج آپ نے دیکھا حسینیہ کا وہ جوش، حسینیہ کا وہ جذبہ، حسینیہ کو وہ عقیدت، حسینیوں کو اپنے آپ کو زینبی بنا کر پیش کرنا. زمانے کو کوئی یزید ان زینبیوں کو روک نہیں سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تحریک ہے انٹرنیشنل جو ہے نا، یہ آرگنائزیشن ہے اس وقت 40. لہذا 40 سے دشمن نے بہت کوشش کی ہے. 40 حسینی کو روکنے کے لیے کئی سوسائیڈل اٹیک ہوئے. حسینیوں نے اپنی جانیں دے دیں. 40 حسینی پہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. کوئی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی عزاداری آپ کو نہیں ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر جگہ کربلا نظر آ رہی تھی. کراچی ہو تو کربلا ہے، اسلام آباد ہو تو کربلا ہے، لاہور ہے تو کربلا ہے، پشاور ہے تو کربلا ہے، پارا چنار ہے تو کربلا ہے، سکردو ہے تو کربلا ہے، بلکہ انگلینڈ ہے تو کربلا ہے، امریکہ ہے تو کربلا ہے، کینیڈا ہے تو کربلا ہے. پوری دنیا حسینیت کے اس پرچم سائے میں آ گئی ہے. یہ کیا ہے؟ تحریک ہے انٹرنیشنل. لہذا 40 کو روکنے کے لیے بہت ساروں نے کوشش کی اس کو بلینک آؤٹ کر دیا جائے. بہت ساروں نے کوشش کی کہ اس کو سینسر کر دیا جائے. سینسر کرنے سے نہیں ہے، جس نور کو اللہ روشن کرے اس کو دنیا والے پھونکے بجھا کے یا ویسٹرن کنٹریز والے آ کے بلینک آؤٹ کر کے یا سینسر کر کے یا خبریں نہ دے کر اس کو چھپا سکتے ہیں. جس کو اللہ روشن کرے یہ وہی ہے تحریک، حسینی تحریک ہے. یہ زینبی تحریک ہے. اس کو بہت ساروں نے کوشش کی. میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر دنیا میں کوئی باضمیر انسان ہو، یہ ایسی تحریک ہے. دنیا کے ہر اجتماع میں کچھ قوائف، کچھ ضوابط. یہ ایسا اجتماع ہوتا ہے جس میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی ہے. ورائٹی آپ دیکھیں اس تحریک کے اندر کیا ورائٹی ہے. اس میں قد کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کے وزن کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کے کلر کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کے بت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کے جسم کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کے جنڈر اور جنس کو نہیں دیکھا جاتا ہے. جس کے دل میں محبت حسین ہے وہ اس تنظیم میں شامل ہو سکتا ہے. اس میں کوئی کلر ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی جغرافیکل ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی فیتھ ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی عقیدے کی ریسٹرکشن نہیں ہے. اس میں تمہارے دل میں، ضمیر میں حسین کی یاد ہے. تم سنی ہو تب بھی آؤ، کرسچن ہو تب بھی آؤ، تم ہندو ہو تب بھی آؤ، سکھ ہو تو تب بھی آؤ. اس وجہ سے کہ حسین فقط شیعوں کا نہیں ہے، حسین ہر انسان کا ہے.
ہر جگہ پہ حسینیت ہے. اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جب مشی میں جاتے ہیں، بہت سارے آپ کرسچن کو دیکھیں، انہوں نے اپنی صلیب وغیرہ کے نشان لگا کے اپنے جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں. کس لیے؟ کہ دنیا کے سب سے بڑے حریت کا درس دینے والے کی بارگاہ میں اپریشیٹ کریں. اس وجہ سے ہے. اور اس مشی کو، اس واک کو، اس اجتماع کو سب سے زیادہ دنیا میں ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن کیوں کیا اس طرح؟ کیوں کیا؟ جس میں اثار ہے، جس میں محبت ہے. آپ یہ قافلے جو لے کر جاتے ہیں نا، اسے پوچھیں، 10 20 آدمی ہوتے ہیں، اور وہ اب کتنی دفعہ سارا دن پریشان رہتے ہیں، فلاں گم ہو گیا تھا، فلاں گم ہو گیا تھا، فلاں گم ہو گیا. اس وجہ سے کہ میرا حسین وجدان کی منزل ہے. یہاں گم نہیں ہوتے کوئی. یہاں ملینز کی تعداد میں آتے ہیں، نہ کوئی بھوکا ہوتا ہے، نہ کوئی پیاسا ہوتا ہے. سارے کے سارے ایک ہی جہت ہے، ایک ہی ڈائریکشن ہے، ایک ہی سمت ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہر دل جڑا ہوا ہے. دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہاں وہ ملنے کے لیے آئے تو فاخرہ لباس ہو. کسی کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں زخمی ہیں، کسی کے پسینے سے شرابور ہے. اتنا اچھا لگتا ہے وہ جس لباس میں بھی آئے حسینی نظر آتا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے وہ جس کا آتا لباس پھٹا ہوا ہے، اچھا لگتا ہے. اور کون سی چیز ہے کہ جو اسے جمع کرتی ہے؟ حب الحسین یجمعنا. حسین کی محبت ہم سب کو جمع کر دیتی ہے. یعنی کیا ہے؟ یہ اس 40 کا صدقہ ہے. اور جس کو زیادہ سے زیادہ سمجھتا ہوں پروموٹ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس عالمی اور انٹرنیشنل، اس وجہ سے کہ ایک عالمی تحریک کا نام ہے، اور باطل پہ حق کی نصرت کا نام ہے. اور جس طرح آپ زیارت کے ان دوسرے جملوں میں کیا کہتے ہیں؟ نصرتی بکم معدہ، فرزند رسول میں ہر دم آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. یہ ہے لبیک یا حسین. لبیک یا حسین کا جو نعرہ ہے، یہ کہاں سے نکلا؟ اس 40 کی زیارت سے نکلا ہے. آج کو پوچھے کہ یہ کہاں سے نکلا ہے لبیک یا حسین؟ یہ لبیک یا حسین یہاں سے نکلا ہے. لبیک یا حسین یہ وہ صدا ہے جو استغاثے والی ہے. حل من ناصر ینصرنا، لبیک یا حسین، یہ وہ ہے نعرہ. زیارت 40 میں جو آپ پڑھتے ہیں آج کے دن، نصرتی لکم معدہ، میری نصرت، میری مدد آپ کے لیے ہر دم موجود ہے. میں ہر دم آپ کا ناصر ہوں. میں ہر عزادار ناصر حسین ہوا کرتا ہے. یہ جو لبیک یا حسین کی صدا ہے وہ یہاں سے ہے. ہر عزادار لبیک یا حسین کہنے والا ہوا کرتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں زیارت میں؟ معکم لا مع اعدائکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہو سکتا. میرا سیر و سلوک آپ کے ساتھ ہے. میں آپ کی سیرت کے اوپر چلنے والا ہوں. میں آپ کے بابا کی سیرت کے اوپر چلنے والا ہوں. میں آپ کی ذریت کی سیرت کے اوپر چلنے والا ہوں. یہ ہے معکم، میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اور اس کے ساتھ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھے، اس بات کا دھیان اسے رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا چیزیں، جس چیز کو میرا امام پسند کرتا ہے، میں اسے پسند کروں گا تو میں کہہ سکتا ہوں معکم، میں آپ کے ساتھ ہوں. ہمیشہ یاد رکھو اس کو. ایسا نہیں ہو کہ انسان کہے معکم 2 دفعہ تکرار کرے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر ایک انسان کردار حسینی کے اوپر نہیں چلتا ہے، کردار زینبی کے اوپر نہیں چلتا ہے، اور وہ کہتا رہے نا معکم، اس معکم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس معکم کا تب فائدہ ہے کہ جب کردار حسینی اس کے دل و ضمیر میں رچ بس جائے، تب کہہ سکتا ہے وہ معکم. اس وجہ سے کہ وہ شہادت تب دے سکتا ہے. اسی طرح کہتا ہے نا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ
حتی اتاک الیقین فلعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت یہ سارے کس لیے ہیں؟ امتن سمعت فرضیت پہ، یعنی چپ کر کے جو ہے نا، چپ کرنا بھی اس مظلومیت پہ اس ظالم کی ہاں میں ہاں ملانے کے برابر ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے ہے. یعنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں جیسی آپ نے نماز پڑھی ہے ایسی کون پڑھ سکتا ہے، جیسی آپ نے زکوٰۃ دی ہے ایسی کون دے سکتا ہے. آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہی عن المنکر کیا، آپ نے خدا اور رسول کی اطاعت کی ہے. یہ ساری چیزیں ہم تب کہہ سکتے ہیں ہم نماز پڑھیں معکم، ہم سیرت مصطفیٰ پہ چلیں معکم، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں تب ہم کہہ سکتے ہیں معکم. یہ چونکہ رسمی تھوڑا ہی ہے، یہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں یہ ہے بہت مختصر، لیکن معرفت کا ایک پورا سمندر ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز ہے پھر 40 کہ جو مخصوص ہے سید الشہداء کے ساتھ ہے. یاد رکھو ہمیشہ 40 کسی اور پہ نہیں ہے، کسی معصوم کے لیے بھی نہیں ہے، مخصوص ہے، خاص ہے 40 کا سید الشہداء کے ساتھ. دوسری چیز اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ 40 کے دن ہمارے شیعوں کی پہچان علامات المومن 5. ایک یہ ہے کہ وہ زیارت 40 کو پڑھتا ہے. زیارت 40 چھٹے آقا کی طرف سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. دوسری نشانی اس کی یہ ہے التختم بالیمین، انگوٹھی کو دائنے ہاتھ میں پہنتے ہیں. بعض نے شیعوں کو دیکھا دائنے ہاتھ میں پہنتے، انہوں نے جو ہے نا وہ بائیں ہاتھ میں، شیعہ جو دائیں ہاتھ میں. بندے خدا یہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں سنت پیغمبر اسلام ہے، پیغمبر اسلام پہنا کرتے تھے. التختم بالیمین یہ نشانی بتائی ہے مومنین کی، تو مومن ہو تو دائیں ہاتھ میں پہنو. تیسری چیز، 3 چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. یہ ہے ہمارے شیعہ کی پہچان، یہ ہے ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز 51 یونٹ آف پریئرز ایوری ڈے، ہر روز 51 رکعت نماز پڑھتا ہو. 51 رکعت نماز، 17 رکعت واجب ہے اور 34 یونٹس آف پریئر، 34 رکعت مستحب اور نوافل جو ہیں جن میں کچھ سنت مؤکدہ ہیں کچھ غیر مؤکدہ ہیں، 34 رکعت وہ بنتی ہے. یہ 34 رکعت نوافل پڑھے، 34 اور 17 ملائیں گے تو 51 رکعت نماز ہر روز پڑھتا ہو، ہر روز. یہ مومن کی نشانی ہے. اور میں تھوڑی سی یہاں پہ ایک تبصرہ کر دوں اور ضمیمہ کر دوں کہ جن کی نمازیں قضا ہیں وہ کم از کم 2 دن کی ہر روز پڑھیں تاکہ اس 51 رکعت میں بھی شامل ہو جائیں. کہیں مولا نوافل تو نہیں پڑھ سکتا چونکہ واجبات باقی ہیں. اس وجہ سے میں آپ کو ایک سجیشن دے رہا ہوں کہ جن کی نمازیں قضا ہیں 51 رکعت کو تم نے پورا کرنا ہے تو یہ 51 رکعت ویسی ہی بن جاتی ہیں. 2 دن کی تم قضا پڑھو گے، 1 دن کی تم واجب پڑھو گے تو یہی ساری 51 رکعت بن جائے گی. اب یہ ہے کہ جو بھی بچہ یہاں پہ 14 سال 15 سال کے 15 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد نمازیں جس نے نہیں پڑھی ہیں وہ اپنی نمازوں کا اسٹیمیٹ لگائے. لیکن یہاں پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 15 سال، یہاں پہ بچے بہت جلدی جوان ہو جاتے ہیں. انوائرمنٹ اس قسم کی ہے، بعض ممکن ہے 12 سال میں جوان ہو جائے. تو 12 سال کے بعد اپنا اسٹیمیٹ لگائے اگر اس نے نہیں پڑھی. بچیاں 9 سال کے بعد جس طرح ان پہ تقلید واجب ہے اسی طرح ان پہ نماز بھی واجب ہے. 9 سال کے بعد سے حساب لگائیں اپنا. تو یہ جو فرمان سنا ہے انشاءاللہ میرے مولا راضی ہوں گے،
امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کتنی اچھی میں نے آپ کو رائے دے دی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ مانے یا نہ مانے، باہر کے اگر یہ کہاوت نہیں پڑھنی ہے ساری تو پڑھتے رہیں، لیکن اس کا طریقہ کار ہم نے تھوڑی سی آپ کی آسانی کے لیے تاکہ واجب بھی ادا ہوتا رہے، اور اس کا ہم نے ایک تفصیلی جو بیچ والا رستہ ہے وہ بھی نکال لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ شیعہ کی ان علامات میں سے ایک یہ ہے کہ 51 رکعت ہر روز پڑھتا ہو، زیارت اربعین، التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی، 51 رکعت نماز ہر روز پڑھے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ بسم اللہ کو بالجہر پڑھے۔ نہیں، یہ عجیب و غریب ہے، الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ نہیں فرماتے ہیں۔ کل لالے کی حدیث ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ کام کہ جو بسم اللہ کے بغیر ہوتا ہے وہ دم کٹا ہوا کرتا ہے، وہ ناقص ہوا کرتا ہے، وہ بے ثمر ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے تم نہیں پڑھتے، مجھے نہیں کہنے کی ضرورت، لیکن بسم اللہ کی با کو ہمیشہ دیکھتے رہنا کہ با کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھے بالجہر، بالجہر پڑھے، بلند آواز سے پڑھے بسم اللہ کو۔ 5ویں، تربت کے اوپر سجدہ کرے، تربت پہ، تربت سید الشہداء۔ اس وجہ سے کہ بعض آتے ہیں اور جوانوں کو کنفیوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دیکھو نا جی سجدگاہ مہر رکھی ہوئی ہے کربلا کی، یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے۔ اچھا باب کیوں شرک ہے؟ اس نے جو مہر رکھی ہے اس کو خدا مان رہا ہے، جی یہ کریٹنگ اے پارٹنر آف گاڈ اور کلیک آف گاڈ۔ کیوں یہ شرک ہے؟ نہیں، یہ اس سجدگاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا، عجیب بے وقوف ہے، حماقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نادانی کی بھی کوئی انتہا ہوا کرتی ہے۔ ہاں اگر ہم تمہیں کہیں کہ تم کارپیٹ کو سجدہ کرتے ہو پھر ٹھیک ہے رہے گا، اگر ہم کہیں کہ تم جائے نماز کو سجدہ کرتے ہو پھر ٹھیک ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو پتہ ہونا چاہیے ہم سید الشہداء کی تربت پر سجدہ کرتے ہیں، تربت کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، تربت پہ سجدہ کرتے ہیں، تربت کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ سجدہ فقط پروردگار کو ہے، سجدہ فقط اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے سجدہ کرنا۔ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تربت سید الشہداء پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر تمہیں کہا جائے کہ ہاں تم کارپیٹ کو سجدہ کرتے ہو، کوئی مسلمان کارپیٹ کو سجدہ نہیں کرتا ہے، اور کوئی مومن تربت کو سجدہ نہیں کرتا ہے، تربت سید الشہداء پہ سجدہ کیا کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کعبہ کو بھی سجدہ ہم نہیں کرتے ہیں، ہم تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ ہم فقط اللہ کو کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ 5 چیزیں فرمائی کہ 5 چیزیں ایک مومن کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ایک چیز زیارت اربعین پڑھے، دوسری چیز دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، تیسری 51 رکعت نماز ہر روز پڑھے، بسم اللہ کو بالجہر پڑھے، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ تربت پہ سجدہ کرے، تربت پہ خاک کے اوپر سجدہ ہونا چاہیے اس کا۔ یہ بھی مومن کی ان صفات میں سے ایک صفت ہے۔ بہت زیادہ خوبیاں خود تربت سید الشہداء میں، جس طرح کیا ہے الشفاء فی تربتی۔ آپ تسبیح سیدہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ تاکید ہے کہ آپ خاک شفا کی تسبیح ہو، خاک شفا کی تسبیح آپ نہیں بھی پڑھیں نا تو وہ خود ذکر شروع کر دیتی ہے۔ یہ تربت سید الشہداء کا صدقہ ہے، باقی نہیں ہے وہ پلاسٹک والی، وہ اس میں یہ خوبی نہیں ہے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ خاک شفا کی تسبیح میں
ایک دفعہ آپ پڑھیں گے تو یہ 40 مرتبہ اس کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے. کتنی دفعہ؟ 40 مرتبہ. ایک دفعہ آپ نے گویا اللہ اکبر کہا ہے، اللہ اس کو 40 اللہ اکبر کا ثواب دیتا ہے. پھر اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو یہ تسبیح خود ذکر شروع کر دیتی ہے. اس وجہ سے اس تسبیح میں جو خاک شفا کی تسبیح ہے، آپ کو پتا ہے کہ خاک شفا کی تسبیح کس نے بنائی ہے؟ کہ خاک شفا کی تسبیح سب سے پہلے جنہوں نے بنائی ہے وہ امام سجاد علیہ السلام. جس طرح سیدہ نے حضرت حمزہ خیر الشہداء کی قبر سے مٹی کو لے کر پہلی دفعہ تسبیح بنائی، ان کے بیٹے نے قبر سید الشہداء سے خاک شفا بنائی. وہ جو لکھا نا، ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے جسے تشنا پیاسا ذبح کر دیا گیا. بہت شیعوں کے اللہ نے مزاج میں یہ ایسی خوبی رکھی ہے، کسی کے مزاج میں نہیں ہے. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کی پہچان کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ ہماری اس فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں. یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، جب ہم خوش ہوتے ہیں یہ خوش ہوا کرتے ہیں، جب ہم غمزدہ ہوتے ہیں یہ غمزدہ ہوا کرتے ہیں. سب سے زیادہ رونے والی ذات وہ ہے سیدہ کی، ہمیشہ اپنے حسین پہ روتی ہے. سب سے زیادہ بی بی رویا کرتی ہیں، سب سے زیادہ. کہتے ہیں اس حد تک بی بی رویا کرتی ہیں. ایک دفعہ یہ چھٹے آقا کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ابو بصیر تم چاہتے ہو بی بی کی مدد کرو، سیدہ کی مدد کرنا چاہتے ہو تم؟ کہا فرزند رسول کیسے؟ کہا میرے جد حسین پہ تم رو لیا کرو، بی بی کی مدد ہو جایا کرے گی. کہتے ہیں کہ جب بی بی، پھر میرا مولا فرماتے ہیں ابو بصیر جب بی بی رویا کرتی ہے نا تو اس قدر جہنم بے قابو ہو جاتی ہے، فرشتے ان کو بڑی مشکل سے کنٹرول کرتے ہیں کہ کہیں دنیا کو نہ نگل لے. اسی طرح جب بی بی گریا کرتی ہیں سمندر اتنے بپھر جاتے ہیں کہ فرشتے اس کو کنٹرول کرتے ہیں کہیں یہ دنیا کو نہ نگل جائے. سیدہ کے رونے کا انداز اس طرح ہے. لیکن سیدہ تو ہر دم روتی رہیں، گنج شہداء پہ آئیں تو روئیں، مقتل پہ آئیں تو روئیں، قبر حسین پہ آئیں تو روئیں. اگر نہیں کسی کو رونے دیا گیا تو وہ بی بی کی بیٹی ہے زینب عالیہ جنہیں رونے نہیں دیا گیا. اسی وجہ سے جب رہائی ہوتی ہے نا، رہائی میں ایک شرط یہ رکھی گئی کہ ہمیں ایک ایسا مکان دیا جائے، ایک ایسی منزل دی جائے جس میں ہم اپنے حسین کا ماتم کر سکیں. تاریخ یہ کہتی ہے جب مکان دیا گیا نا، مکان دینے کے بعد اس کے بعد سب سے پہلے علم عباس آیا. میری آقا زادی نے فرمایا سید سجاد اس کو اس گھر کی چھت پہ لگا دو تاکہ سب کو پتہ چل جائے عزادار حسین اس گھر میں ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد سر آنا جب شروع ہو گئے، کہتے ہیں قاسم کا سر آیا، ام فرما نے آغوش میں لیا، علی اکبر کا سر آیا، ہائے ام لیلہ نے اپنے آغوش میں لیا. سر آتے گئے، ایسے میں ایک سر آیا، ساری بیبیاں کھڑی ہو گئی. ہائے وہ سر کس کا تھا؟ وہ سر میرے حسین کا تھا. ایک دفعہ بی بی زینب آگے بڑھی، اس سر کو سینے کے ساتھ لگایا. واہ حسینہ کا ماتم ہوا، واہ حسین کا ماتم ہوا. ہائے اس ماتم کے بعد 5 دن تک تاریخوں میں لکھا ہے، 7 دن تک تاریخوں میں لکھا ہے، یہ 7 دن تک مسلسل ماتم ہوتا رہا شام میں. اور اس کے بعد جب آنے لگے، ایک دفعہ بی بی نے فرمایا کہ سید سجاد اس طرح کرو کہ یہ ماملوں پر جو مخمل ہے اس مخمل کو ہٹا کر کالا لباس پہنا دیا جائے تاکہ جدھر سے یہ قافلہ گزرے عزاداروں کا قافلہ رہے، یہ سیاہ پوش کر دیا جائے. اور جب وہاں سے نکلتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک جگہ آتی ہے
جہاں پہ ایک راستہ مدینے کی طرف جا رہا ہے تو دوسرا راستہ کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ ایک دفعہ بی بی فرماتی ہے بیٹا سید سجاد اس طرح کرو، میرے بھائی کا چہلم آ رہا ہے، ہم اس طرح کریں گے، کربلا میں چہلم منانے کے بعد ہم مدینہ جائیں گے۔ ہائے چہلم، یہ چہلم تھا، چہلم کا دن تھا کہ جہاں پہ بیبیاں چہلم کے روز وہاں پہنچی ہے۔ ہائے تاریخ کہتی ہے کہ امام سجاد نے بتایا بھوپی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے بابا کو ذبح کر دیا گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ بیبیوں کو جب پتا چلا کہ کربلا آ گئی ہے، سید سجاد نے جب بتایا ہے، بیبیاں اب انہوں نے ہائے اونٹوں کے رکنے کا، ہائے اونٹوں کے بیٹھنے کا اتنی مہلت نہیں، بلکہ بیبیاں اس طرح اپنے مابلوں سے آئی جس طرح عباس گھوڑے سے آئی، اس طرح جب آئی سب سے پہلے بی بی زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی حسین کی قبر پہ گرا دیا اور ایک جملہ کہا میرے حسین میں تیرے دین کو فتح کر کے آئی ہوں، میں نے شام کا بازار دیکھا، میں نے یزید کا دربار دیکھا، میں نے زندان شام کو دیکھا، میں شریعت محمدی کی حفاظت کر کے آئی ہوں، میں نے تو نے جو وصیتیں کی تھی ہائے مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، میں بے کجاوا اونٹوں پر بھی نماز تہجد پڑھتی رہی، تجھے یاد کرتی رہی، لیکن اپنی سکینہ کا نہ پوچھنا جو آپ کے سینے پہ سوتی تھی، ہائے سکینہ زندان شام میں سو گئی ہے، 3 دن تک ماتم ہوتا رہا۔ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری ایک دفعہ آئے، ہائے آ کر امام سجاد کا جب پتہ چلا اس کے بعد کہتے ہیں میرے نانا کے صحابی میں بتاؤں یہ کون سی جگہ ہے؟ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا حسین قتل ہوا، یہ مقتل والی جگہ ہے، یہ سید الشہداء کی قبر والی جگہ ہے، یہ حضرت علی اکبر والی جگہ ہے، یہ حضرت قاسم والی جگہ ہے۔ ہائے بیبیاں 3 دن تک کبھی حسین کی قبر پہ ہوتی، کبھی ہائے ابو الفضل العباس کی قبر پہ ہوتی۔ ایک دفعہ جب بی بی نے پوچھا بیٹا اتنا بتا دو، میرا بھائی تو بہت جسیم بہت قداور تھے، یہ کیا وجہ ہے کہ قبر چھوٹی کیوں ہے؟ ایک دفعہ امام سجاد نے بتایا اتنا ظلم کیا گیا کہ حضرت ابو الفضل عباس کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کے کر دیے، جس کی وجہ سے ایک قبر کا مختصر سا نشان ملتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں، حاجات رکھتے ہیں، باب الحوائج کے صدقے ان کی جملہ حوائج شرعیہ وہ پورا فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے عزاداران سید الشہداء گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہیں، پروردگار تو ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ اس مرکز کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اس کے جتنے خدمت گزار ہیں پروردگار تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ حسینی جہاں جہاں پہ بھی ہیں انہیں آباد فرما، یزیدیوں کو نیست و نابود فرما۔ یوسف زہرا امام زمان ختم عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں،
رتبہ میرا جدا ہے. بسم اللہ جی. سب آوازیں جی. میرا نصیب ایسے قدرت نے ہے جگایا، خاتون کے پسر کی ہے میزباں بنایا. میرا معلّہ ہونا شبیر کی عطا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. جس کو جناب احمد تھے دوش پر بٹھاتے، اور جبرائیل جس کو رہے لوریاں سناتے، جائے نماز اس کی سینہ میرا بنا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا. سب آوازیں جی. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. سب آوازیں. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین العبان میری آغوش میں اتارے، یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. 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 شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چوما، زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چوما، اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. 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 سب آوازیں. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. میں خاک
میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. سب آواز ہے جی. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. بولی زینب ظلم شبیر پہ ڈھانے والوں، پتھروں کے تلے میت کو چھپانے والوں، ہائے کاندھے پہ اٹھاتے تھے جسے خط میں رسول، میرے اس بھائی کا لاشا ہے یہ ہے مسلمان. کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ ہے مسلمان. کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. جس کا بھائی نہ رہا اور علی اکبر نہ رہا، بھائی کی لاش پہ کھل کر جس رونے نہ دیا، آج ماتم سر بازار جو ہم کرتے ہیں، اسی زینب کا دلاسا ہے یہ ہے مسلمان. کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے. یا حسین 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 پر محمد و آل محمد صلوات.